لرننگ ود وسیم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ہمیشہ کی طرح اس خواہش اور دعا کے ساتھ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں تاکہ انوائرمنٹ کے اندر پازیٹیوٹی بڑھے۔ تو سب سے پہلے تو پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ارامکو، جس نے ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے پاکستان کی ایک پیٹرول پمپ مینجمنٹ کمپنی گو کو پرچیز کیا تھا، اس میں اس نے اپنا پہلا آئل کا ٹینکر جو ہے ارامکو نے وہ پاکستان کے لیے، جو کہ 50,000 میٹرک ٹن کا ہے، وہ بھجوا دیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو گو کے پیٹرول پمپ ہیں ان میں ارامکو کا پیٹرول جو ہے وہ آپ کو ملا کرے گا۔ تو اس میں اچھی بات دو ہیں۔ ایک تو اچھی بات یہ کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنی گاڑیوں کے لیے بہتر اور اسٹینڈرڈائزڈ آئل ملے گا۔ دوسرا یہ کہ اس سے مارکیٹ میں کمپٹیشن بڑھے گا۔ جیسے ہی مارکیٹ میں کمپٹیشن بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں پرائسز جو ہیں وہ تھوڑی سی بہتر ہونے کی طرف آئیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک اچھا اسٹیپ ہو اور پاکستان اس سے بینیفٹ اٹھا سکے۔ اب رہ گئی بات پاکستان کی اوور آل اکانومی کی، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اوور آل اکانومی جو ہے وہ اس کی کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے، اور اس میں ایک جو بہت بری بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہی ہے اپنے بیوروکریٹس کے اوپر، اور اپنی بیوروکریسی کی جو مشینری ہے اس کے تھرو پورے پاکستان کو نہ صرف وہ کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے بلکہ بہتر کرنا چاہ رہی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ حرج صرف یہ ہے کہ پاکستان میں بیوروکریسی کو پریولیج تو دیے جا رہے ہیں، بینیفٹس تو دیے جا رہے ہیں، لیکن ان بینیفٹس کے اگین وہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں، وہ آگے سے پبلک کو کیا سہولتیں دے پا رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں دے پا رہے تو ان بیوروکریسی کا احتساب کیسے ہوگا۔ اور یہاں یہ احتساب پولیٹیکل احتساب کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو کیا ان کو بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر کی طرح یہ فکر ہوگی کہ ہماری جاب جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، ہمارے پریولیج ختم ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، اور یہی گورنمنٹ کی میرے خیال سے سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہی ہے کہ آپ بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ تو کر رہے ہو، آپ بیوروکریسی کو پریولیج بھی دے رہے ہو، آپ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہو کہ وہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کریں، لیکن دوسری طرف اگر وہ کچھ نہیں کر پاتے، بیوروکریسی میں ایسے ایلیمنٹس ضرور ہیں، ایسے لوگ ضرور ہیں جو کچھ ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور باوجود اتنے پریولیج دینے کے وہ آپ پبلک کے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں کر پاتے، تو اس صورت میں ان کی ریموول یا ان کی ڈسپوزل یا ان کے ڈسمسل کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بیوروکریٹس کو سارے بینیفٹس دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کام نہیں کر پاتے تو آپ ان کو سمپلی سرپلس رول میں پول میں رکھ دیتے ہیں جس میں وہ اپنی تنخواہ لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کا تجربہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو میری گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز بیوروکریٹس کو اگر پریولیج کر رہی ہے تو وہاں ان کے لیے جزا و سزا کا بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ نے پنجاب میں دیکھا کہ پنجاب میں جو ٹریفک وارڈنز ہیں ان کو، ٹریفک پولیس کو گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کے اوپر رکھا ہے، تو ان کو اگر وہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے، ان کو بونس دیتی ہے، ان کو ساری چیزیں دیتی ہے، ان کو پریولیج کرتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر وہ کچھ نہیں کر پاتے تو اس صورت میں گورنمنٹ ان کو ڈسمس کر دیتی ہے، کانٹریکٹ ختم کر دیتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بیوروکریٹس کے ساتھ بھی آپ کا جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کچھ ڈیلیور نہیں کرتے تو وہ لازمی طور پہ آپ کی بیوروکریسی کا حصہ رہیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو ان کو گھر بھیج دینا چاہیے۔ اور اچھی خبر تو ڈیفینیٹلی میں آپ سے پہلے ہی شیئر کر چکا ہوں کہ آئل کی جو ترسیل ہوگی اب ارامکو نے شروع کر دی ہے، تو گو پیٹرول پمپس کے ساتھ ایک اچھا آپ کے لیے موقع ہوگا جس میں آپ بہتر پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں چیزیں کچھ نہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چیزیں ضرور بہتر ہو جائیں گی، لیکن ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا، گورنمنٹ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا۔ اگر گورنمنٹ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلے گی، اگر بیوروکریسی اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلے گی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اور کس طرح ہو جائے گی، اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں۔ ایک، آپ جانتے ہیں کہ جو فراگ ہوتا ہے، جو آپ کا مینڈک ہوتا ہے،
اس میں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ٹیمپریچر کے مطابق اپنی باڈی کو ریزسٹ کرتے ہوئے ٹیمپریچر کے مطابق اپنے آپ کو ماحول میں ڈھال دیتا ہے. ان کو آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک مینڈک ہے اور وہ بہت گرم جگہ پہ جاتا ہے یا بہت ٹھنڈی جگہ پہ جاتا ہے، تو جیسے جیسے وہ سردی بڑھتی ہے یا گرمی بڑھتی ہے تو اپنی باڈی کو وہ ریزسٹ کرتے ہوئے اسی لیول پہ لے جاتا ہے. لیکن یہ ایک اسپیسیفک لمٹ تک ہوتا ہے. تو اگر آپ کبھی تجربہ کریں تو ایک مینڈک کو آپ پانی میں ڈالیں اور آپ اس کو چولہے پہ رکھ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے پانی گرم ہوگا، مینڈک اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے یعنی اس جگہ سے چھلانگ مار کے باہر جانے کے بجائے اپنے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھے گا، اور آہستہ آہستہ وہ کوشش کرتا رہے گا کہ پانی بے شک گرم ہو، میں اپنے کمفرٹ زون سے نہ نکلوں، اور اسی میں ہی میں اپنے ٹیمپریچر کو بہتر کرتا رہوں اور مینیج کرتا رہوں. لیکن آپ مزید پانی جب گرم کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ اس ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کر پائے گا. لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کہ اس کی انرجی بھی ختم ہو چکی ہوگی اور وہ اس باؤل سے باہر بھی نہیں آ سکے گا. تو آپ کے لیے بھی میری یہی خواہش ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیے اور انتظار نہ کیجیے کہ بہت دیر ہو جائے. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.